من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. معزز حاضرین، آپ کا خاصا وقت ہو چکا ہے. تھوڑا سا ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے جو کہ ہم محرم کے اس مہینے میں یہاں جمع ہوئے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے، اہل بیت محبت کا اظہار کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے میں چند گزارشات ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو صاحبوں، اصل میں اگر آپ دیکھیں تو کفار کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کا نیا سال ہوتا ہے تو ناچ گانے اور جشن اور یہ اور وہ ہوتا ہے، ساری خرافات کو کر جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا نیا سال ہے، اس میں بھی شہادت ہے، حضرت امام علی مقام، اور مسلمانوں کا آخری سال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ قربانی ہے، ذبیحہ ہے. تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ مطلب ہمیں سوچنا چاہیے نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے غلام اپنے آپ کو گردان دیتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہم اس قربانی کے لیے اور اس سر کٹانے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم سب خوش سبیل اس قابل ہیں کہ آقا نامدار کے غلام کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ کیسا عجیب ہوگا اور کیسی تکلیف دہ معاملہ ہوگا. مجھے حدیث کا مفہوم یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے صفیہ نبی کی پھوپھی، شافع محشر یہ فرماتے ہیں، اے صفیہ نبی کی پھوپھی، اللہ کو راضی کر لے، نبی کام نہیں آئے گا قیامت میں. اب آپ اور ہم اس بات کا سوچیں تو صحیح. یقیناً شافع محشر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر انکار فرما دیں کہ یہ کون ہے، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں. ہمارا حال یہ ہے، ہم پاکستانی ہیں سب یہاں پر، کہ ہمارے زندگی میں اسوہ رسول اہل بیت کی محبت برائے نام ہے. صرف میں تو یہ کہتا ہوں ان میں کہ یہ صرف ڈھکوسلا ہے کہ ہم جو جھوم جھوم کے اہل بیت کی محبت کا ذکر اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ان کے دیوانے ہیں. ورنہ جیسا کہ ایک نعت شریف میں بھی فرمایا کہ اصل میں تو محرم کا اور امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا اور اہل بیت کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس محرم سے اگلے محرم تک عملی طور پر ایک مومن کی زندگی گزاریں. اب ہم لوگوں کا جو حال ہے پاکستان کا بھی اور یہاں پر بحرین میں بھی، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی کہ اتنا برا حال کر دیا ہے ہمارے ملک کا بھی، اور جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں ان کا حال برا ہے. ان کو بری نظر سے، بری القاب سے پکارا اور یاد کیا جاتا ہے. تو بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، میری درخواست ہے، میں پاکستان کلب کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے، آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ سے دست بردہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم آج کی محفل کا جو ثواب سمیٹنا ہے نا، وہ ثواب یہ ہے کہ ہم وعدہ کریں کہ اس محرم سے اگلے محرم تک ہم آقا کا غلام بن کے دکھائیں گے. واقعہ کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. اچھا، اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے اندر اس سمیت علم کی کمی ہے، ہم سیرت پاک کا مطالعہ نہیں کرتے. ہم بڑے جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ یہ ہم آقا کے دیوانے ہیں، لیکن ہمیں تو حال یہ ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بچوں کے نام تک نہیں معلوم. ہمیں دیانہ اور فلاں سب کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اگر یاد نہیں ہوتے تو اہل بیت کے نام یاد نہیں ہوتے. اگر ہمیں یاد نہیں ہوتے تو ان کے افکار یاد نہیں ہوتے، ان کا طرز عمل یاد نہیں ہوتا، ان کی زندگی، ان کا بود و باش وہ یاد نہیں ہوتا. تو میری بس یہی گزارش ہے
میں سما خراشی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، لیکن درخواست آخر میں بھی ہو رہی ہے کہ وعدہ کریں اپنے آپ سے مجھ سمیت سب لوگ کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر مر گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تو کیا ہو گیا. یہ اگر ہم روزانہ سوچیں تو ہم شاید اپنے عمل کو صحیح کر سکیں. آپ کی تشریف آنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.